جدید خلاصۃ القرآن، فہرست پارہ نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کا کمال، محبوب کی قربانی۔ سورہ ال عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اس مضمون کی مناسبت سے ایک اہم ہدایت دی گئی ہے، وہ یہ کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور ایثار ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین چوتھے پارے میں بیان کیے گئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تحویل قبلہ۔ جب تحویل قبلے کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور و غضب کیا اور کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی 3 خصوصیات بیان فرماتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم، زمزم اور حتیم شامل ہیں۔ تیسری یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض اللہ والوں کا قول ہے کہ پورے عالم میں کعبہ سے زیادہ شرف والی کوئی عمارت نہیں۔ اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا، اس کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا، اس کے معمار حضرت خلیل علیہ السلام تھے اور معاون اور مزدور کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور وجوب حج کی دوسری شرائط بھی پائی جائیں تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، بلا عذر تاخیر کرنے سے وہ گناہ گار ہوگا۔ کعبہ سے پہلے دنیا میں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی۔ صحیحین میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور گروہ در گروہ تقسیم نہ ہو جائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حق تقوی ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور کفران نعمت نہ کیا جائے۔ نمبر 2، امت مسلمہ کی فضیلت۔ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے۔ اس کے افضل ہونے کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ایمان لانا۔ دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نمبر 2، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ علاوہ ازیں یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ 110 نمبر کی آیت۔ دعوت و تبلیغ اس کی فضیلت کا سبب ہی نہیں، اس کی دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت مسلمہ میں سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے۔ آپ کا اشارہ اسی آیت کریمہ کی طرف ہے، جس میں ملت اسلامیہ کو مذکورہ بالا 3 صفات بیان کی گئی، جس میں امت مسلمہ کی مذکورہ بالا 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ 110 نمبر کی آیت۔ جب تک امت میں یہ 3 خصوصیات موجود رہیں گی، ایمان لانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ فضیلت اور اللہ کی خصوصی عنایت کی حقدار رہیں گی، اور اگر خدا نخواستہ امت کا کوئی گروہ یا فرد ان 3 اوصاف سے محروم ہو گیا تو وہ فضیلت کا حقدار نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ منافقین اور کفار سے دوستی۔ منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے اور اس کے 4 اسباب بتائے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ وہ دیر سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو۔ تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی علانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ نمبر 5، غزوہ بدر۔
منافقوں کو رازداری اور دینی دوستی بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوے کے شرکاء نے جہاں خود جرت اور بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کی، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس غزوے سے دو بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلحے کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان و یقین اور اتباع اور استقامت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ نمبر 6، غزوہ احد۔ غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پر آیا ہے، ورنہ اصل میں یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے، جو کہ 55 آیت میں مکمل ہوا۔ ان آیت میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تنبیہ بھی ہے، فہمائی بھی ہے، تنقید بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ 155 نمبر کی آیت، شکست کا بدلہ۔ جیسا کہ تاریخ اسلام سے معمولی شدبد رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، 200 گھڑ سوار تھے، 700 زیرہ پوش، 3000 اونٹ، 500 عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ جبل الرماح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ اپنے اوقت کی پہاڑی پر متعین فرما دیا۔ اس پہاڑی کو جبل الرماح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو تاکید فرما دی کہ فتح ہو یا شکست، کسی صورت بھی یہاں سے نہ ہٹے، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مجاہدوں کو میدان میں اس طرح پھیلا دیا تھا کہ قریشی لشکر دو بدو مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا، اور اس کے لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا۔ انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 علم بردار قتل ہو گئے، جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں پست ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہم جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پانسا پلٹتا ہے۔ قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل الرماح کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو کہ اب تک اخب سے حملہ کرنے میں ناکام رہا تھا، سنہری موقع ان کے ہاتھ آ گیا۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے جبل الرماح پر موجود چند تیر اندازوں کو روکتے ہوئے زوردار حملہ کر دیا۔ اسلامی فوج اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی پیادے کے سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ملی تو وہ بھی پلٹ پڑے۔ اب اسلامی لشکر دو طرفہ حملے کا شکار ہو گیا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ جنگ میں جانی نقصان، اس لڑائی میں 22 مشرک قتل ہوئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ ادھوری فتح پر ہی شادماں، قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ اس کے دلوں کو پھیر نہ دیتا تو وہ اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن موقع ملنے کے باوجود ادھوری فتح پر ہی اتفاق کرتے ہوئے مکہ لوٹتا ہوا نظر آیا۔ منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی۔ اس لیے 55 آیت میں غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد 25 آیت میں منافقین کا تذکرہ ہے، جو کہ فتنہ و فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحا کے مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میں جنگ کے اہداف پوری طرح حاصل کیے بغیر لوٹ آیا ہوں، اور اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اندازہ کیجئے، صحابہ اکرام
کہ ایمان و یقین اور عزم و دفاع کا کہ ابھی ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں اور زخموں اور تھکاوٹ سے نڈھال ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور انتہائی سرعت سے سفر کرتے ہوئے مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا، وہ تیزی سے مکہ کی جانب کوچ کر گئے۔ مذکورہ نام کی مناسبت سے اسے غزوہ حمر الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ 172 نمبر کی آیت۔ سورہ ال عمران کے آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں۔ 190 195 نمبر کی آیت ہے۔ فلاح کے اصول۔ سورت کے اختتام پر فلاح کے 4 اصول بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 صبر، دین پر جمے رہنا، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا۔ نمبر 2 مثابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر 3 مرابطہ، دشمنان دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ نمبر 4 تقوی، ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ 200 نمبر کی آیت۔ سورۃ النساء، ترتیبی نمبر 4، نزولی نمبر 92۔ سورۃ النساء کا تقریباً 1 پاؤ چوتھے پارے میں آیا ہے۔ سورۃ النساء بھی بدنی سورت ہے، اس میں 176 آیت اور 24 رکوع ہے۔ سورۃ النساء الکبریٰ، اسے سورۃ النساء کبریٰ یعنی بڑی سورۃ النساء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 28 پارے کی سورۃ طلاق کو سورہ نساء کو چھوٹی سورۃ النساء کہا جاتا ہے، چونکہ سورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اسے سورۃ النساء کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورت کا جو حصہ چوتھے پارے میں ہے اس میں جو ہے مضامین اور احکام مذکور ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 یتامہ کے اموال، یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائیں اور انہیں ہتھیانے یا عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے۔ یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن عام طور پر یتیم بچیوں کی میراث میں ناجائز تصرف زیادہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 نکاح، 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو سخت رکھتا ہو، ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملحوظ رکھ سکے۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک بیوی پر ہی اتفاق کرنا چاہیے۔ تعداد ازواج کا رواج تو اسلام سے پہلے بھی تھا۔ تعدد ازواج کا رواج تو اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر وہ رواج کسی قید اور ضابطے کا پابند نہیں تھا۔ نہ تعداد متعین تھی اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا۔ زندہ شوہر والی بیوہ، پھر ان میں سے جس کے حقوق چاہتا ادا کرتا اور جسے چاہتا معلق رکھتا، اسے نہ تو طلاق دی جاتی اور نہ ہی اس کے ازواجی اور معاشی حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ اسے آپ زندہ شوہر والی بیوہ کہہ سکتے ہیں۔ اسلام نے تعداد بھی متعین کر دی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض کر دیا۔ یورپ کی لعنتی تہذیب جو پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے، وہ قانونی اعتبار سے تو ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق رکھنے کو جائز قرار نہیں دیتی، البتہ غیر قانونی طور پر جتنی بھی عورتوں سے تعلق قائم کر لیا جائے اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتی۔ اس افسوسناک حقیقت کا اعتراف کیسے کیا جائے کہ بہت سے نام نہاد مسلمان بھی ذہنی اور عملی طور پر اسی لعنتی تہذیب کے ہم نوا دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ عرب کا مقولہ تھا، ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے اس ذہنی اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ ظلم کا خاتمہ، اسلام نے ظلم کا خاتمہ کیا، بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا۔ عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے بلکہ اس کا حق ہے اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ 11 سے 14 نمبر کی آیتیں۔ محرمات، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث میں ان کا حصہ بیان کرنے کے بعد ان خواتین کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ قرابت، نسب، مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ یا رضاع کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ 23 اور 24 نمبر کی آیتیں ہیں۔ یہاں چوتھا پارہ مکمل ہوا۔